السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر إذ كنتم قليلا فكثركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا خزانہ پیش کرتے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد معادن جود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بإذنك للدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے کہ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل بالقدر وفرج بالقرب وتقبل بالحفاظ تنال بالوعائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا شعیب نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہے، جس میں سے قبل ہم نے سماعت کیے کہ کس طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اخلاقیات کا درس دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پس اس نے تمہیں بڑھایا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک یاد کر اور ایک ہوتا ہے ذکر کر۔ تو اب اگر جس اعتبار سے بھی اس کو لیا جائے، یاد کرنے کے اعتبار سے یا ذکر کرنے کے اعتبار سے، تو ایک اگر ہم ذکر کو دیکھیں یا یاد کرنے کو دیکھیں تو یہ قولاً بھی ہوتا ہے، عملاً بھی ہوتا ہے، یعنی زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح دل سے بھی ہوتا ہے اور دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ یا تو مراد یہ ہے کہ تم اپنے دل میں سوچو، اپنے خیال میں، اپنے دماغ میں خیال کرو، یاد کرو، یا یوں کہ ایک دوسرے سے اس بات کا چرچا کرو، ذکر کرو ان نعمتوں کا جو ہم نے تم کو دی ہے۔ لہٰذا آگے فرمایا قلیلاً فکثرکم، یہاں پر قلت اور کثرت چند احتمال ہے، کہ تین معنی میں یا تین اعتبار سے یہ آتا ہے، یا تو یہ کہ تعداد کے اعتبار سے، یا پھر یہ کہ مال کے اعتبار سے، یا پھر یہ کہ طاقت کے اعتبار سے، یعنی کہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، بہت کم تھے، تمہاری تعداد نہ کے برابر تھی، ہم نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، تمہاری تعداد کو وسیع کر دیا، تمہارے خاندان کو، تمہارے قبیلے کو ہم نے بڑا کر دیا، یا پھر یہ کہ تم مال میں کم تھے، تم فقیر تھے، ہم نے تم کو غنی کر دیا، امیر بنا دیا، یا پھر یہ کہ تمہارے پاس طاقت و قوت نہیں تھی، یعنی تم بڑے کمزور تھے، ہم نے تمہیں طاقتور بنایا، ہم نے تمہیں طاقت عطا کی۔ تو غرض کے جس معنی میں بھی لیا جائے تو یہاں پر یہ زیادتی جو ہے تو مال، عزت، تعداد سبھی کو شامل ہو جاتی ہے، کہ تمہارے پاس تعداد کم تھی، مال کم تھا، طاقت کم تھی، لیکن میں نے تمہیں اس تھوڑی چیز میں بڑھا دیا۔ وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو ذرا ان لوگوں کو، ان فسادیوں کو کہ ان کا انجام کیسا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی، پہلے جملے میں ترغیب ہے اور بعد میں ترہیب ہے،
ترغیب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم نے تمہیں زیادتی دی، تمہیں مال میں بڑھایا، تمہیں تعداد میں بڑھایا، تمہیں طاقت میں بڑھایا، تمہیں عزت میں بڑھایا، ہر چیز میں ہم نے تم کو بڑھا دیا، جو کم تھی اس میں تمہیں زیادہ کر دیا۔ تو یہ ترغیب ہے، یعنی قوم کو ترغیب دے کر کے، انہیں بشارت دے کر کے اسلام کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، انہیں ترغیب کے ذریعے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، گویا یا انہیں بشارت دی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو تمہارے پاس پہلے کم تھی اللہ نے اسے بڑھا دیا، تو ان نعمتوں کو یاد کرو اور مائل بہ اسلام ہو جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد انہیں ترغیب دی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو ان لوگوں کو کہ تم سے پہلے جو قومیں گزر گئی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، جن قوموں کے حالات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کی تباہ شدہ بستیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، تم رات دن سفر کرتے ہو تو ان مقامات سے گزرتے ہو، ان کے احوال تم نے پڑھے ہیں، تو لہٰذا جنہوں نے فساد برپا کیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہمارے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان لوگوں کا انجام کیسا ہو، وہ کس دردناک انجام کو پہنچے۔ تو پھر اس انجام کو بھی یاد رکھو، اگر تم نے نہیں مانی اور انہی لوگوں کی روش کو تم نے اختیار کیا تو پھر تم بھی اسی طرح اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ تو یہ انہیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو چونکہ قوم کو ترغیب اور ترہیب دونوں کی ضرورت ہے، قوم کو بشارت کی بھی ضرورت ہے اور نظارت کی بھی ضرورت ہے، انہیں خوشخبری بھی دی جائے اور انہیں ڈرایا بھی جائے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو بشارتیں بھی سناتے ہیں اور قوم کو ڈراتے بھی ہیں، اسی لیے وہ بشیر اور نذیر دونوں بن کر کے آتے ہیں۔ انہیں جنت کی خوشخبریاں بھی دی جاتی ہے تو جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا جاتا ہے، انہیں نیک اعمال پر اجر و ثواب کی بشارتیں دی جاتی ہے تو وہیں پر برے اعمال پر انہیں عذاب کی تہدید بھی سنائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہی بتایا کہ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے نا، چونکہ افراد کی کثرت قوم کی قوت کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اس کی طاقت اور اس کی قوت اتنی زیادہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے نا، پھر لوگ بھی ڈرتے ہیں، نہیں بھائی اس کا بہت بڑا خاندان ہے، جھگڑا کرنے سے لڑنے سے لوگ اس سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیوں؟ اس کی تعداد زیادہ ہے تو اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، اس کی قوت زیادہ ہوگی۔ تو چونکہ افراد کی کثرت جو ہے قوم کی کثرت کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انہی افراد سے فوجیں بنتی ہیں، افراد مل کر کے قوم بنتی ہے، اور پھر اسی قوم کے افراد سے جو ہے اسی قوم کے لوگوں سے پھر کوئی نہ کوئی عمل وجود میں آتا ہے۔ جیسے مثال اگر میں دوں کہ آسان سی مثال، ہمارے یہاں کا جو پارلیمنٹ کا نظام ہے اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بنتا کیسے ہے نا؟ ہمارے یہاں کا جو سنویدھان ہے ہمارے ہندوستان کا، یعنی کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کی حکومت، یہاں کا سنویدھان، یہ جو اوپر جتنے بھی آج ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو ممبر بنایا کس نے، ان کو پارلیمنٹ کا حصہ بنایا کس نے، ان کو ووٹ کس نے دیا، ان کو چن کر کس نے لایا، ہم ہی نے لایا، اور یہ ہم ہی پر حکومت کرتے ہیں۔ تو عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے اوپر، یہ ہندوستان کا سنویدھان ہے، یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ تو انہی افراد سے کسی فرد کو چنا جاتا ہے اور اس ایک فرد کو تمام لوگ مل کر ووٹ دیتے ہیں، اسے جتاتے ہیں چناؤ میں۔ پھر اس طرح جب وہ چن کر کے آتا ہے تو ایسے بعض افراد جب چن کر کے آتے ہیں پھر ان کی اپنی ایک پارٹی بنتی ہے، اور ایسی پارٹیوں کے ذریعے سے پھر ایک اور اوپر بڑی پارٹی بنتی ہے، اسی طرح سے ممبر بنتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے دیگر پھر صدر اور پھر پرائم منسٹر وغیرہ سارے عہدے اسی طرح بنتے چلے جاتے ہیں، کون کس کو ووٹنگ کرے گا۔ تو اس طرح سے افراد کی تعداد بہت اہم ہوتی ہے نا،
ہم کہتے ہیں نا بھائی اب الیکشن آ رہا ہے تو بھائی کس کے خاندان کے لوگ زیادہ ہے نا، کس قوم کے لوگ زیادہ ہے، سروے کرتی ہے عوام، یہ گورنمنٹ بھی ہے نا، گورنمنٹ بھی سروے کرتی ہے. یہ جو سروے ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا جائے، جن گننا کی جائے، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، دیگر قوام کی تعداد کتنی ہے نا. پھر ہم بھی جب کوئی شخص آتا ہے نا ممبر بننے کے لیے، چناؤ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کا خاندان بڑا ہے، کس کا کیا ہے نا، اس سے کس طریقے سے بات کی جائے. تو افراد کی تعداد بہت اہمیت رکھتی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت تعداد عطا فرمائی، وہ ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے. تو کثرت تعداد جو ہے اس سے ہی انتخابات ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ذرا آخرت کا بھی تو سمجھ لے کہ کثرت تعداد سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. حضور السلام فرماتے ہیں کہ حضور السلام کی ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو. حضور السلام امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. کیوں؟ اس کی وجہ حضور السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہاری تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا. کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے میں فخر کروں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی بڑی امت، اتنی سب سے زیادہ امت مجھ کو عطا فرمائی. کثرت امت پر حضور بھی فخر فرمائے. حضرت سیدنا آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کئی انبیاء مرسلین تشریف لائے. ہر نبی کی امتیں رہی، لیکن ان کی کثرت اتنی نہیں رہی جتنی کثرت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام نبیوں کی امتوں کی صفیں لگی گی تو وہ صفیں کیسی ہوگی؟ ہر نبی کی صف یا تو ایک صف یا آدھی صف ہوگی، یا حد ہو گئی تو 1.5 صف بس. لیکن فرماتے ہیں حضور اسلام کی میری امت 2.5 صف میں لگی. حضور کی امت 2.5 صف کی ہوں گی تو سب سے زیادہ کثرت حضور کی امت کی، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوثر عطا فرمائی. ایک بات آئیے تو عرض کرو. عادت کا ایک بڑا خوبصورت شعر سرکار فرماتے ہیں کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ عادت کا وہ شعر ہے کہ جسے وہابی آج تک سمجھ ہی نہیں پاتا. سمجھنا تو کیا، بیچاروں کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، جن کی اردو ہی صحیح نہیں ہے، ان کو بعد و بود کا فرق نہیں سمجھا، ان کو ایک لفظ پڑھنا نہیں آیا. اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور السلام نے اردو علماء دیوبند سے سیکھی، معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان لوگوں کی گستاخی دیکھے کہ حضور السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اردو زبان دیوبند میں آ کر کے پڑھی، وہاں کے اساتذہ سے پڑھی، معاذ اللہ، جن کی اردو کا یہ عالم ہے کہ انہیں ابھی اعلی حضرت کا ایک شعر پڑھنا نہیں آتا. یہاں پر لفظ بود ہے. اب اگر دیکھا جائے تو با عین دال، یہ 3 حرفی ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، لفظ ہے. با عین دال، جب اس کے اوپر زبر بعد اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. لیکن جب اس کے اوپر پیش پڑھیں گے با پر بود تو اس کا معنی ہو جاتا ہے دور. اب پیچھے اور دور کا بڑا فرق ہے. اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے کوئی ہے یا آپ کے پیچھے، کوئی سے مراد یا آپ کے پیچھے، لیکن میں کہوں کہ فلاں چیز مجھ سے بہت دور ہے تو گویا وہ میرے پیچھے نہیں، مجھ سے کئی دور ہے. تو بات اور بود کا فرق یہ نہیں سمجھے، اسی لیے عادت کے شعر کو وہ سمجھ نہیں سکتے تو الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں. آئیے میں بتاؤں. سرکار فرماتے ہیں کہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ اس کا معنی سمجھے. کثرت بود قلت پہ اکثر درود، یا رسول اللہ آپ کی وہ کثرت جو قلت سے دور ہے، آپ کی وہ کثرت، وہ تعداد جو قلت سے، کمی سے دور ہے، اس پر جو ہے تو بے حد درود. اب وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر چیز میں کوثر عطا فرمایا،
ہر انسان کے پاس عروج کے بعد زوال آتا ہے، ہر انسان کے پاس نعمتیں آتی ہے لیکن وہ چلی بھی جاتی ہے، یا ان میں کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر اپنی بات کریں تو اللہ نے اگر آج ہم کو تعدادی، کسی کا خاندان بہت بڑا، کل کو اگر اموات کا سلسلہ شروع ہوا، خاندان کے کئی لوگ موت کی نیند سلا دیے جاتے ہیں۔ آج مال کی کثرت ہے، مالدار ہے، کل کو غریب بھی ہو جائے گے۔ آج طاقت و قوت ہے، کل کو بوڑھے ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، مر بھی جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تو فنا ہونے والی ہیں، یہ نعمتیں کم اور زیادہ بھی ہونے والی ہیں، کبھی بڑھتی بھی ہے، کبھی گھٹتی بھی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا معاملہ ہماری طرح نہیں ہے، حضور ہماری مثل نہیں ہے، حضور کے معاملات ہماری طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ جو بھی عطا فرماتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں، زیادہ نہیں، بہت نہیں، اکثر نہیں، جو ہے تو زیادہ نہیں، بلکہ کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی، جو سب سے اوپر کا درجہ ہے، کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور ایسی عطا فرمائی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب ہر آنے والی گھڑی گزر جانے والی سے بہتر ہے۔ ہر لمحہ آپ کے ذکر میں، آپ کی نعمتوں میں، آپ کے چرچے میں، آپ کی تعداد میں، آپ کی عزت میں، آپ کی شہرت میں بلندی ہی ہوتی رہے، کبھی اس کو زوال نہیں آنے والا ہے۔ اللہ نے حضور کو ازواج بھی عطا فرمائی تو 11 ازواج عطا فرمائی، سب سے زیادہ۔ اللہ نے حضور کو اصحاب بھی عطا فرمائے تو سب سے زیادہ اصحاب عطا فرمائے۔ کسی نبی کے اتنے صحابی نہیں جتنے صحابی حضور کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو طاقت بھی عطا فرمائی تو تمام نبیوں سے زیادہ عطا فرمائی، تمام امت سے، تمام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ نے حضور کو عزت بھی عطا فرمائی تو سب سے زیادہ عطا فرمائی، حضور کو دولت بھی عطا فرمائی تو سب سے زیادہ، صرف میں دنیاوی دولت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو امت بھی عطا فرمائی تو سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ تو ہر اعتبار سے حضور علیہ السلام کو اللہ نے جو بھی دیا سب سے بڑھ کر کے دیا۔ حضور کو اولاد بھی عطا فرمائی تو سب سے زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے کیا تو کیسے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، جسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، جس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے، بلکہ ہر آنے والا آپ کا ذکر کرتا رہے گا۔ محبوب جو لوگ گزر گئے وہ بھی آپ کا ذکر کرتے رہے، جو موجود ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور جو قیامت تک آئیں گے سب آپ کا ذکر کریں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، آپ کی عزت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ہر چڑھتے سورج کو زوال ہے لیکن محبوب آپ کی کسی چیز کو زوال نہیں۔ ایسی تعداد ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، کہ رسول اللہ نے آپ کو وہ کثرت عطا فرمائی ہے، وہ تعداد عطا فرمائی ہے، وہ زیادتی عطا فرمائی ہے جو کمی سے بہت دور ہے۔ جہاں کمی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، جہاں کمی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے دولت بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ حضور کے در پہ جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ نے مالک کونین جو بنا رکھا ہے، اپنے خزانے محبوب کو عطا کر دے، محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کسی کو جنت بھی دینا چاہے تو عطا فرما دے۔ حضور نے دنیا میں اپنے صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی، وہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر معاملے میں حضور کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اب فرماتے ہیں حضرت کی عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ آپ کی وہ عزت جو ذلت سے کوسوں دور ہے، جہاں ذلت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے ایسی عزت آپ کو عطا فرمائی، اس عزت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیے آپ، ہر ایک انسان کو وقت آتا ہے کہ جب اس کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی حالات بنتے ہیں کہ وہی عزت والا ذلیل بھی ہوتا ہے، لوگ اس پر کبھی الزامات بھی لگاتے ہیں، وہ انسان ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ جس پر ذلت کا شائبہ بھی نہیں، کوئی حضور کو ذلیل نہیں کر سکتا، بلکہ جنہوں نے حضور کو ذلیل کرنا چاہا اللہ نے انہی کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں تاریخ پڑھ کر کے کہ جنہوں نے اس وقت میں بھی اور آج بھی جو لوگ حضور کو، حضور کے دین کو، حضور کی شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان سب کے نام و نشان تو مٹا دیے، لیکن حضور کا ذکر آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے زندہ رہے۔
حضور کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی عزتیں ہے، یہ تو فنا ہونے والی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے، اللہ نے اس فانی دنیا کی بھی عزت آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے صدقے میں مومنوں کے لیے ہے۔ اے محبوب یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا کی عزت تو عطا ہی کی بلکہ آپ کو آخرت کی وہ عزت عطا فرمائی ہے، اور ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ فرماتے ہیں دنیا کی عزتیں تو آنی جانی بھی ہے، اور یہ تو ایسی اللہ نے عطا فرمائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن سب سے اہم عزت تو آخرت کی عزت ہے۔ دنیا میں بھی ہر انسان تو چاہتا ہے کہ نام ہو جائے، لیکن اصل عزت تو آخرت کی ہے۔ جس کو آخرت میں عزت ملی اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ جسے اللہ نے محشر میں رسوا ہونے سے بچا لیا، جس کی عزت پر 4 چاند محشر میں لگ گئے، وہ انسان کامیاب و کامرا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ رسول اللہ یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہوگا، اصل عزت تو آپ کی قیامت کے دن دیکھنی ہوگی کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ آپ کی اس دنیاوی عزت کو تو چند ماننے والے ہیں، چند انکار کرنے والے بھی ہیں، یہاں ماننے والے بھی ہیں، انکار کرنے والے بھی ہے، لیکن قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جب آپ کی کرسی رب کی کرسی کے برابر لگیں گی، اور جب آپ اللہ کے عرش پر جلوہ فگن ہوں گے، اس وقت تمام اولین اور آخرین آپ کے قدموں میں جمع ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئی سب آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی، آپ حاشر ہوں گے، آپ عاقب ہوں گے کہ سب کا حشر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس وقت جو عزت ہوں گی کوئی انکار نہیں کرے گا، نہ کافر، نہ مشرک، نہ مرتد، نہ وہابی، نہ دیوبندی، کوئی باطل، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس دن جو عزت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں کا آدھے بزم محشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اصل عزت تو حضور کی قیامت میں پتہ چلیں گی، پھر جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں رہے۔ یہاں پر تو لوگ انکار کر دیتے ہیں نا، یا کافر مشرک مرتد تو انکار کر جاتے ہیں، یا وہابی دیوبندی بھی انکار کر جاتے ہیں، نہیں بولے نبی کی اتنی عزت مت کرو، نبی کی اتنی تعظیم مت کرو کہ حد سے بڑھ جاؤ معذرت۔ ارے بے وقوفو، تم نے نبی کی عزت کو سمجھا ہی کیا ہے؟ نبی کی عظمت کو تم نے سمجھا ہی کیا ہے؟ تمہیں تو عزت کا معنی و مفہوم تک نہیں سمجھ میں آتا ہے، تمہیں ہر جگہ شرک اور بدعت نظر آتی ہے۔ قیامت میں دیکھنا جب کوئی انکار کرنے والا نہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی عیب کا دھبا نہیں ہے، جس میں کمی کا شائبہ نہیں ہے، جہاں قلت کا شائبہ نہیں ہے، جہاں ذلت کا شائبہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز حضور کو سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ تو بہرحال بعض لوگ جو ہے تو قوم کو گھٹانے کی بھی کوشش کرتے ہے نا، بھلے ہم دو ہمارے دو، بہت چلی مہم، بولے 2 سے زیادہ نہیں ہونا ہے نا، برتھ کنٹرول، اولاد کو کنٹرول کرو۔ تو بہرحال وقتی طور پر یا عذر شرعی کی بنا پر آپ روک سکتے ہیں، اس کی اجازتیں ہے، لیکن جتنی زیادہ تعداد ہوں گی، جتنی زیادہ اولاد ہوں گی، وہ آپ کی تعداد بھی بڑھائے گی، آپ کی عزت بھی بڑھائے گی۔ اگر آپ نے اسے اچھے افعال، اچھے اعمال دیے ہیں، اچھے اخلاق دیے ہیں، تو آپ کی اولاد آپ کا نام بھی روشن کرے گی، آپ کی عزت میں بھی 4 چاند لگائے گی، آپ کی تعداد میں بھی اور آپ کی طاقت و قوت میں بھی 4 چاند لگائے گی۔ اور پھر کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت جتنی زیادہ ہوگی، حضور علیہ السلام علیہ فخر فرمائے۔ تو بہرحال چونکہ ایک چیز اور یہاں پر سمجھ لیں کہ دولت، قوت، طاقت، عزت یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور انسان کو وقتاً فوقتاً اس کا ذکر بطور شکرانہ کرتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ جیسے یہاں پہ فرمایا فَبَثَّرَكُمْ کہ ہم نے تمہیں بڑھا دیا، اب جس اعتبار سے بھی طاقت میں ہو، عزت میں ہو، اولاد میں ہو، جس معاملے میں بھی ہو، اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا ان نعمتوں کا انسان کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرے۔
مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو طاقت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، جو بھی چیز اللہ نے دی تو اس کا شکر ادا کرے۔ کیسے؟ یہ نعمتوں کا شکر عملاً بھی ہو، قولاً بھی ہو، فعلاً بھی ہو اور عقیدتاً بھی۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی انسان کو ان نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو مسلمان پیدا فرمایا، مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، مجھ کو اہل سنت والجماعت کی جیسی خوبصورت اور حق والی جماعت تو نے عطا فرمائی، مجھ کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، مجھ کو پاکیزہ عقائد عطا تو نے فرمائے۔ تو ان نعمتوں کا بھی ذکر انسان کو کرنا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے۔ عمل کے اعتبار سے بھی انسان کرے کہ مولا تو نے مجھ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان قولاً بھی کرے اور عملاً بھی کرے۔ قولاً بول کر اللہ کی بارگاہ میں مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھ کو یہ دولت عطا فرمائی، تو نے ایمان عطا فرمایا، تو نے عقیدہ عطا فرمایا، تو نے ایسا امام عطا فرمایا۔ مولا کریم تو نے اس طرح مجھ کو دولت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ تو انسان زبان سے کہہ کر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ عملاً بھی جو ہے تو کر کے دکھائے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے تو دین کے لیے اس کا استعمال کرے، یہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت عطا فرمائی تو برائی کو روکے اور نیکی پر جو ہے تو اس کو صرف کرے۔ اللہ نے اگر آپ کو دولت عطا فرمائی تو اس سے آپ برائی کو ختم کرے اور نیک کاموں میں اس کو آپ صرف کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو شہرت عطا فرمائی، جس مقام اور مرتبے اور منصب پر آپ فائز ہوئے ہیں وہاں سے آپ دین کا کام کر کے دکھائے تاکہ یہ عملاً جو ہے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تمام نعمتوں کا سب سے بہتر شکر یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، عبادت کرے، نماز پڑھے، کہ نماز تمام نعمتوں کا سب سے بہتر شکرانہ ہے، جس میں ساری نعمتیں کا شکر اپنے آپ ادا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان اگر اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اپنے آپ پر غور کرے تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اور فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ رب نے تم کو یہ جو ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اسے جھٹلاؤ گے یا اس کا حق ادا نہیں کرو؟ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں جب عطا کی انسان کو تو کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن ایک نعمت دے کر اللہ نے احسان جتایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَمَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ نے جو نعمت جو تم کو عطا کی ہے، جو تم پر انعام کیا ہے، جو تم پر اللہ نے فضل کیا ہے، اس کا چرچا کرو، اس کا اظہار کرو، اس کو ظاہر کرو۔ تو میں نے یہ جو ساری نعمتیں انسان تجھ کو دی ہے اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تجھے ہم نے آنکھ، کان، ناک، پیر، دل، دماغ یہ ساری چیزیں دی ہے، اس کا اظہار کر عبادت کے ذریعے، رب کی بندگی کر کے تو ان نعمتوں کا شکر ادا کر۔ لیکن جو میں نے کہا کہ ایک نعمت ایسی عطا فرمائی کہ جس پر اللہ نے احسان جتایا، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا، اپنا رسول ان کو عطا کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت میں نے لوگوں تم کو دے دی۔ ایمان والو، میری سب سے میرے خزانے میں جو سب سے عظیم نعمت تھی وہ میرا رسول تھا، وہ میں نے تم کو عطا کر دیا۔ ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے، ایک پلے میں رکھ دی جائے اور صرف میرا محبوب ایک پلے میں ہو تو تب بھی میرے محبوب والا پلہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا صدقہ ہے۔ لوگ دنیا پہ مرتے ہیں، لوگ دنیا کے عیش و عشرت میں گم ہونا چاہتے ہیں، لوگ دنیا کے مال پر فارفتہ ہوتے ہیں، لوگ دنیا کے عیش عشرت اور دنیا کی فنا ہونے والی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہاں کی شہوتوں کو، یہاں کی لذتوں کے لیے لوگ مرتے ہیں۔
وہی چاہتا ہے مجھے دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت میرا حبیب تجھ کو دے دیا، اس سے بڑھ کر تجھے کیا چاہیے؟ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا وسیلہ میرا محبوب، جس نے ان کو تھام لیا، جس نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، جو ان کے دامن کرم میں آ گیا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو فرمایا اتنی بڑی نعمت میں نے تم کو عطا کر دی، پھر اس کا چرچا کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اس نعمت کا اظہار کی شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی آمد پر خوشیاں منانا خود رب کائنات کا حکم، اس نعمت کا اظہار چاہیے۔ آج ہر دور میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے گیت گائے گئے، مگر یاد رکھے کہ زمانے میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ جس دور میں جیسے حالات ہوتے ہیں اس طرح کی وہاں پر سہولتیں جیسی فراہم ہوتی ہے، اس طرح وہاں پر معاملات انجام پذیر ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں ایسے معاملات و حالات نہیں تھے، اس دور میں ایسے رواج نہیں تھے، ویسی سہولتیں نہیں تھی، لیکن جو تھی وہ اس دور کے اعتبار سے سب سے بہتر سہولت ہے۔ اس لیے ہر دور میں حضور کا میلاد ہوتا رہا ہے، کرنے والے کرتے رہے، اپنے عشق کا اظہار کرتے رہے، اس نعمت کا چرچا کرتے رہے، لیکن اپنے اپنے انداز میں کرتے رہے۔ ایک دور تھا جب مائک نہیں تھا تو بغیر مائک کی تقریریں ہوتی تھی، آج مائک آ گیا تو مائک پہ تقریریں ہو گئی۔ ایک دور تھا کہ جب انسان سفر پیدل کیا کرتا تھا، پھر حالات بدلے تو پھر سواریاں آنا شروع ہوئی، انسان نے جانوروں پر سواری کرنا شروع کی، پھر انسان نے کبھی 2 پہیے کی گاڑی بنائی، 3 پہیے کی بنائی، 4 پہیے کی بنائی، آج انسان ٹرین میں، پلین میں، جیسی جیسی سہولت ہو رہی انسان سفر کر رہا۔ اب اگر پہلے کے زمانے میں ہوائی جہاز ہوتا تو لوگ کیسے سفر نہیں کرتے؟ اب اگر آج کے دور میں کوئی یہ دلیل دے اور کوئی یہ کہے سرفراہ ارے صحابہ نے تو ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا، ہم سفر نہیں کریں، تو اس لوگ اسے بے وقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے اس زمانے میں ہوائی جہاز کی سویدھا نہیں تھی، اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، اس زمانے میں ابھی مائک بنا نہیں تھا، تو جیسی سہولتیں تھی صحابہ نے اس طرح سے دین کی تبلیغ کی، جیسی سہولت تھی صحابہ نے اس اعتبار سے عمل کیا ہے، معاملات کو انجام دیا ہے۔ دور میں نے اسی لیے کہا تغیرات ہوتے ہیں، یہ دور ترقی کی منزلوں کو بڑھ رہا ہے۔ ہمارے دور میں جیسے حالات ہیں اور ہمارے دور میں جس طرح کی سہولیات فراہم ہو رہی ہے، ہم اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں بھی شادیاں ہوتی تھی، آج ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ پہلے زمانے کی شادیوں کو اٹھا کر دیکھو اور آج کے دور کی شادیوں کو دیکھو تو انسان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا، اور شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہر وہ سہولت جو آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ شریعت کے اصول جس سے پامال نہ ہو، وہ حدود شرع کے اندر ہو، تو ہر وہ سہولت آپ کے لیے جائز ہے۔ ہمارے دور میں اور ہمارے زمانے میں ہم جس طرح سے حضور کا میلاد مناتے ہیں، بس شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ باقی شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جیسے چاہے اپنی نبی کی تعظیم کرے، اس پر اللہ آپ کو اجر ثواب ضرور عطا فرمائے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ہزاروں مثالیں دی جا سکتی، ہزاروں مثالیں کہ تغیرات زمانے کے اعتبار سے سہولتوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ میلاد مصطفیٰ کو اور میلاد رسول کے، میلاد مصطفیٰ کے جلوس کو ناجائز بدعت و شرک کہتے ہیں، وہ بے وقوف، وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ زمانے کے تغیرات کیا ہوتے ہیں، شریعت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کا ذکر، اس کا چرچا جس اعتبار سے بھی آپ کریں۔ دیکھو ایک چیز سمجھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہر گزر جانے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی گزر جانے والی سے بہتر ہے۔ ہر انسان پر ایک دور آتا ہے، وقت آتا ہے جب اس کا عروج ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا زوال بھی آ جاتا ہے۔ سورج کو آپ دیکھیں، جب وہ عروج پر ہوتا ہے تب اس کا زوال بھی آ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے وہ سورج ہے کہ جسے کبھی زوال نہیں، جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔
اللہ فرماتا محبوب آپ کا ذکر تو ایسا ہے، آپ کی عزت ایسی ہے، آپ کی شان ایسی ہے، اور ہر نعمت جو میں نے آپ کو عطا کی ہے وہ ایسی ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے زمانے میں تغیرات آتے جائیں گے، جیسے جیسے سہولتیں فراہم ہوتی جائے گی، جیسے جیسے لوگ ترقی کی منزلوں پر فائز ہوتے جائیں گے، آپ کا ذکر بھی بلند ہوتا چلا جائے گا، آپ کی عزت میں اور چار چاند لگتے چلے جائیں گے، آپ کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی عزت بھی، آپ کی شہرت بھی، ہر چیز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا کہ وہ نماز میں میرے حبیب پر جو ہے تو درود پڑھے، اذان میں حضور کا نام، نماز میں حضور کا ذکر، عبادتوں میں حضور کا ذکر، تو حضور کا ذکر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، قیامت تک کے ہوتا رہے، تو اس میں کبھی کمی نہیں آنے والی، بلکہ زمانے کے اعتبار سے اگر تغیرات ہوں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتا جائے، سہولتیں جتنی زیادہ ہوں گی، ہے نا۔ دیکھو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو سہولتیں کم ہوتی تھی، میں اگر ایک مثال دوں، جیسے گھر کی جو عورتیں انہیں کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتے تھے، کبھی مسالہ ہاتھوں سے پیسنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن آج سہولتیں آ گئی، سہولت آ گئی تو کام آسان ہو گیا، اس کی جگہ اور دوسرا کام ہو سکتا ہے۔ پہلے ہوتا یوں تھا کہ مان لیجیے کہ مسالہ پیسنے میں اگر کبھی زیادہ ٹائم لگتا تھا، لیکن آج وہی مکسر کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں مشینیں نہیں تھی، انسان کو کام کرنے کے لیے وقت زیادہ لگتا تھا، کپڑا دھونا ہے، آج کپڑا دھونے کی مشین آ گئی، مسالہ پیسنا ہے تو مسالہ پیسنے کی مشینیں آپ کی آ گئی، ہر کام کے لیے آپ کے پاس مشینیں آ گئی جو آپ کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے، آپ کے وقت کو بچا رہی ہے، تو اس وقت میں آپ جہاں کبھی ایک کام کر سکتے تھے آپ وہاں 10 کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہر آنے والی گھڑی گزر جانے والی سے بہتر ہے۔ پہلے تو آپ کا ذکر پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن جتنا زمانہ بڑھتا رہے گا محبوب ذکر بھی اتنا ہی بڑھتا رہے گا، آپ کے ذکر میں تو وسعت ہوتی رہے گی، آپ کی عزت میں وسعت ہوتی رہے گی، آپ کی عزت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز جو عطا فرمائی وہ خیر کثیر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی۔ تو لہٰذا ایک چیز یہ کہ انسان پر جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 وقت آتے، اتار اور چڑھاؤ، ایک زوال کا اور ایک عروج کا۔ جب اللہ انسان کو عروج عطا کرے نا تو انسان کو اپنی اوقات نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ میں کہاں تھا، اللہ نے آج مجھے کس مقام پر پہنچایا۔ اس وقت انسان جو ہے تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب انسان پر زوال کا وقت آئے تو اس وقت انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس وقت شکوے اور شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس وقت انسان کو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے بھی ایسے کمتر قسم کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج یہ سہولتیں بھی نہیں، لیکن ہمارا حال الٹا ہے نا، ہم اوپر والوں کرے اس کو تو اتنا مل گیا، اس کے پاس تو اتنا ہے، میرے پاس تو اتنا کم ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ تم کو عطا فرمایا، تاکہ انسان کے دل میں خوف اور اللہ کی عبادت کی رغبت دونوں پیدا ہو۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کرے، تاریخ کو پڑھے، ہے نا۔ قرآن جہاں پر بہت سارے معاملات ہمیں سکھاتا ہے، وہیں تاریخ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے پچھلی قوموں کے احوال، ان کی تاریخ قرآن نے کیوں بیان، اسی لیے تاکہ ان تاریخوں کو پڑھو، قوموں کے بننے اور بگڑنے کے معاملات کو سمجھو کہ قوم کیسے بنتی ہے، قوم کیسے بگڑتی ہے، ان چیزوں پر غور کرو، پچھلی امتوں کے احوال کو پڑھو اور دیکھو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوتوں کو قبول کیا، ان کی شریعت پر عمل کیا، وہ لوگ کیسے کامیاب و کامرا ہوئے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، اس سے روگردانی کی، وہ کیسے ذلیل و رسوا ہوئے اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ دولت، یہ تعداد، یہ کثرت، یہ عزت، یہ شہرت، یہ ہر چیز اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی عطا فرمائی تھی۔ قارون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، شداد کو دیکھو، ان کو بھی دیکھو، اللہ نے کیسی دولت عطا فرمائی تھی، ان کے خزانوں کو دیکھو، لیکن جب انہوں نے روگردانی کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، انبیاء و رسول کی نافرمانی کی، تو پھر کس طرح سے یہ لوگ جو تو ذلیل و رسوا کر دیے گئے، کس طرح سے ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوتوں کو قبول نہ کیا، ان کا مذاق اڑایا، وہ قومیں آج صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ آج ان کے گھر جو کبھی ان کے زمانے کے عالیشان محل ہوا کرتے تھے، اب وہ کھنڈرات میں بدل گئے ہیں۔ تم وہ ان بستیوں سے گزرتے ہو تو ان قوموں کے احوال
احوال کو ذرا دیکھو. تو یہ تاریخ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. تاریخیں پڑھے, تاریخیں یاد رکھے. لہٰذا ایک چیز یہ بھی کہ اس سے انسان کے دل میں خوف اور رغبت دونوں پیدا ہوتے ہیں. جب انسان دیکھے کہ پچھلی قوموں کے احوال کیا ہے, کیسے قوم تھا وہ برباد ہوئی, تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا. وہ دیکھے گا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے, ایمان لایا, ان پر کیسے انعام ہوا, تو اس کے دل میں رغبت پیدا ہوگی, عبادت کی ذوق اور شوق پیدا ہوگا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے. ایک چیز یہاں پر اور ہے نا, اللہ نے فرمایا وانظر, ذرا دیکھو تو ان لوگوں کو جنہوں نے فساد برپا کیا. وانظر کیفا ہے نا کان عاقبۃ المفسد. دیکھو, انظر کا لفظ اس سے مراد دیکھنا بھی ہے, دونوں آتا ہے, یا تو معلوم کرنا یا اس جگہ پر جا کر کے دیکھو. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ان مقامات کی سیر کرو, ان تاریخی مقامات پر جاؤ اور دیکھو وہاں کے حالات کو, کہ جو قومیں تباہ و برباد کر دی گئی, قوم سمود, قوم عاد, قوم نوح اور دیگر انبیاء کی قومیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوتوں کو جھٹلایا, ان کی بستیوں میں جاؤ بطور عبرت کی نیت سے. اب دیکھیں یہاں پہ سمجھ کہ انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے ان بستیوں میں جائے, ان کھنڈرات میں جائے, یا ان قوموں کے حالات کو معلوم کرے کہ جنہوں نے انبیاء و رسول کی دعوتوں کو جھٹلایا, جو قوموں پر اللہ کا عذاب آیا, جو قومیں صف ہستی سے مٹا دی گئی. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر عبرت حاصل کر سکو, تمہارے اندر خوف پیدا ہو سکے. قبرستان میں جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ انسان جب قبرستان جائے تو دیکھے کہ یہ اس قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں, کبھی یہ بھی زندہ ہوا کرتے تھے, کبھی یہ ان کے پاس بھی دولت تھی, کبھی ان کی بھی کبھی تعداد ہوا کرتی تھی, ان کی بھی عزت تھی, ان کی بھی شہرت تھی, ان کا بھی نام ہوا کرتا تھا, ان کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے, لیکن آج یہ قبر کے اندر کیسے پڑے؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قبرستان عبرت کا مقام ہے, لیکن ہم نے اسے بھی ہنسی مذاق کا اڈا بنا دیا. اب میت کے ساتھ, جنازے کے ساتھ اگر ہم قبرستان میں بھی جاتے تو وہاں بھی ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی ہے, وہاں بھی ہماری ہنسی مذاق نہیں رکتی ہے. کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگوں قبرستان جاؤ. حضور السلام فرماتے کہ اے لوگوں, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ تاکہ تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو, تمہیں یاد رہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے, تمہیں بھی اسی مٹی میں جانا ہے. یہ دولت, یہ شہرت, یہ نام, یہ نمود, یہ عزت سب فنا ہونے والی ہے, سب ختم ہونے والا ہے. اس 2 گز کی زمین میں تمہیں بھی دفن ہونا ہے. تو انسان عبرت حاصل کرے, اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو, اس کی رغبت عبادات کی طرف ہو. اس لیے کہا گیا کہ انسان وہاں پر جائے, وہاں سے سبق اور عبرت حاصل کرے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے قبرستان کو بھی ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا, زندگی کا ذریعہ بنا لیا. ایسے مقامات پر اگر ہم جاتے بھی ہیں, اب ہم سیر و تفریح, بلکہ الٹا معاملہ ہے. اب دیکھیے اس کی معکوس سمت میں اگر آپ ایک چیز سوچیں کہ جب اللہ خود فرما رہا ہے وانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, ذرا دیکھو تو, غور کرو, جاؤ معلوم کرو حالات ان لوگوں کے جنہوں نے فساد برپا کیا, جو مفسد قوم تھی, جو فسادی قوم تھی, جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا, جنہوں نے نبیوں کی دعوتوں کو جھٹلایا, جنہوں نے کفر کیا, شرک کیا, بدعمالیہ کی, بد اعتقادیہ کی. تو کیوں اللہ نے فرمایا کہ جا کر ان کو دیکھو تاکہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو. تو جب اس کی معکوس سمت میں اگر ہم سوچیں کہ ہمیں اللہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا حکم دے رہا ہے جو مفسد ہے, جو تباہ ہوئے ہیں, جو برباد ہوئے ہیں, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کے بھی حالات کو پڑھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہو, جن پر اللہ کا کرم ہوا ہے. جب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی بستیوں میں جا کر کے دیکھو کہ وہ بستیاں کیسی کھنڈرات میں بدل گئی ہے, تو گویا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیوں میں بھی جا کر دیکھو جہاں اللہ کے ولی آرام فرما,
جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرو جنہوں نے زمین میں فساد برپا کیا، کفر کیا، شرک کیا، تو پتہ چلا ان لوگوں کے بھی تو حالات معلوم کرو جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے عبادتیں کی، جن کی راتیں مصلوں پر گزر گئی، جن کے دن اللہ کے ذکر میں گزر گئے، جو رات کو تو نوافل پڑھا کرتے، دن میں روزے رکھا کرتے۔ ایسے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے مزارات پر جانا، اور وہاں جا کر کے انسان کو چاہیے کہ وہاں جب وہ جائے تو وہاں سے بھی برکت حاصل کرے اور دیکھے کہ یہ اللہ کے وہ نیک اور محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا۔ تو آج اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے کہ 2 گز زمین کے اندر ہے، پھر بھی ان کے مزار پر ہجوم لگا ہوا ہے، خلق جمع ہو رہی ہے، مخلوق آ رہی ہے، فیض پا رہی ہے، صرف ایک مذہب کے نہیں کئی مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں غریب نواز کے دربار کون نہیں جا رہا ہے، کون نہیں فیض پا رہا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے قانون کے مطابق گزاری۔ تو آج اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے، ایسی تعداد عطا فرمائی ہے کہ ان کے مزار پر بھی تعداد لگ رہی ہے، ان کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کے وفات پانے کے بعد بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ نے ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو طاقت، دولت، عزت، شہرت، یہ ہر چیز اللہ انسان کو عطا فرماتا ہے، سنبھالنے کی طاقت ہونا چاہیے، بس سنبھالنے کا ظرف ہونا چاہیے۔ ان اللہ والوں نے ایسے سنبھالا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کی جو ہے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے انسان کو پتہ چلا کہ یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ان مزارات پر سفر کر کے جانا تاکہ انسان کے دل میں رغبت پیدا ہو، انسان کو شوق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو عبادت کا، یہ بالکل جائز ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے مزاروں پر جانا جائز ہے تاکہ انسان سبق حاصل کرے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مزارات کو اور عبادت گاہوں کو فیشن کا ذریعہ بنا دیا۔ اب انسان اگر مسجد میں جائے، مزار پر جائے، حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، کعبہ شریف میں جائے، روضہ رسول پر جائے، تو اسے سیلفی سے فرصت نہیں۔ ارے وہ عبرت کا مقام تھا کہ تو عبرت حاصل کرتا، وہ تو ایک ایسا مقام تھا کہ تو اپنے دل میں خوف الہی پیدا کرتا، جذبہ عبادت پیدا کرتا، ان چیزوں کو اور مقامات کو دیکھ کر کے تیرے اندر ذوق اور شوق پیدا ہونا چاہیے تھا، تیری آنکھ سے آنسو برسنے چاہیے تھے۔ مولا اب تک کی زندگی جو گزر گئی، تیرا کرم ہوا، تو نے بلا لیا، مولا میرے حالات کو بدل دے، یہاں سے عبادات کا ذوق اور شوق پیدا کر دے۔ آج میں تیرے مقدس گھر میں آیا ہوں، آج میں کعبے پہ آیا ہوں، تو مولا کریم یہاں میں اپنا سر جھکا رہا ہوں، مولا ان سجدوں کو قبول کر لے۔ تجھے تو فرصت نہیں ملنا چاہیے وہاں کا طواف کرنے سے، اس کے وہاں سجدے کرنے سے، لیکن وہاں بھی لوگ سیلفیاں کھینچ رہے ہیں۔ وہ مقدس بارگاہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ لوگ جب گناہ کر لو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور رسول ان کی شفاعت کر دے تو یقیناً خدا کو بخشنے والا مہربان پائے گے۔ ارے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بڑے سے بڑا مجرم بھی پہنچ جائے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ لیکن افسوس کہ وہاں جا کر بجائے توبہ کرنے کے، بجائے حضور سے شفاعت کی التجا کرنے کے، وہاں پہ بھی ہم سیلفیاں کھینچ رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ان مقامات پر جانے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہوتا ہے تو بڑے افسوس کا مقام ہے، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ یہاں اس واقعے کے اندر جو بات بیان کی گئی، سب سے پہلی چیز کہ شعیب علیہ السلام نے قوم کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ کیا تھی؟ دعوت ایمان، کہ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا عبادات کرو، اس کے بعد کہا گیا معاملات کو درست کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، چیزیں گھٹا کر مت دو، کھرے کی جگہ کھوٹا مت دو، اپنے معاملات کو درست کرو۔ پھر اخلاقیات کا درس دیا گیا کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو تنگ نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مال و اسباب نہ لوٹو، ان کو گمراہ نہ کرو، اخلاقیات کا ان کو درس پڑھایا گیا۔ اس کے بعد میں ان سے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ إِن كُنتُمْ قَلِيلًا فَقَسْ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے تو یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی، جو تم پر اللہ نے کرم کیا ہے۔ اب وہ نعمت کیا ہے؟ تصوف کا بس یہ آخری نقطہ سمجھ۔ انسان کو چاہیے کہ یہاں پر یا ترغیب دی گئی اور اخیر میں ترغیب بھی سنائی گئی۔ وہ ترغیب کیا ہے؟ انسان دیکھے اپنے وجود پر، انسان غور کرے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ نے انسان کو کتنا بہترین بنایا۔ وہ خود فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔
ساری مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق ہم نے انسان کو پیدا فرمایا. تجھے دو آنکھ عطا فرمائی, دو کان عطا فرمائے, ناک عطا فرمائی, زبان, دانت, ہونٹ, تجھے ہاتھ, پیر, دل, دماغ, گردے, پورے تیرے وجود پر اگر تو غور کرے, ہم نے اسے سجا و سنوار کر کے اس طرح سے تجھے پیدا فرمایا کہ میری ساری مخلوق میں تو سب سے بہتر مخلوق. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج میں نے تیرے سر پر رکھا ہے. تعداد دیکھیں یہاں پہ تین چیزیں کی میں نے بات کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تو تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھا دیا. تمہاری تعداد میں اللہ نے تین چیزیں, تعداد, دوسری چیز مال, اور تیسری چیز جو ہے تو طاقت, اس میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اضافہ کر دیا. تعداد کیا؟ انسان اپنے آپ پر دیکھے, اس کا اپنا وجود خود اپنی ایک تعداد میں ہے. اس کو اللہ نے دو آنکھیں عطا فرمائی, دو کان عطا فرمائے, دو گردے عطا فرمائے. جسم میں بہت ساری چیزیں جو اللہ نے اس کو تعداد میں عطا فرمائی ہے, ہاتھ, پیر. انسان غور کرے اس کی انگلیوں پر, اپنی ہڈیوں پر جو تعداد میں اللہ نے اس کو عطا فرمائی. پھر انسان دیکھے کہ دوسری چیز اللہ نے فرمایا مال. انسان کا اپنا وجود کسی مال سے کم نہیں. دنیاوی مال نہ سمجھو, کسی سے کہہ دیا جائے نا کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں تیری 1 آنکھ دے دے, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آج کل تو کڈنی ٹرانسفر کے معاملات بھی چلتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی قریبی آپ دے بھی دیتے, لیکن اگر کوئی باہر والا کہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھ کو اتنے میں تمہاری کڈنی چاہیے, مجھے تمہارا گردہ چاہیے, مجھے پتا چاہیے, مجھے تمہاری 1 آنکھ چاہیے, مجھے ہاتھ چاہیے, تو کوئی دینے کو تیار ہوگا. ہر انسان کو اپنا جسم پیارا ہے, تو یہ کسی مال اور دولت سے کم نہیں ہے. اللہ نے فرمایا طاقت, یہ تیسری چیز کہ تمہیں طاقت اللہ نے عطا فرمائی. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا بڑا کمزور ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے, بڑا کمزور ہوتا ہے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرماتا ہے. جو یہاں تک کہ وہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ نے اس کو جب یہ طاقت عطا فرمائی تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیسی تعداد عطا فرمائی, مجھے خاندان عطا فرمایا, مجھے رشتوں کی تعداد عطا فرمائی, مجھے ایسا وجود عطا فرمایا, مجھے ایسا مال عطا فرمایا, یہاں تک کہ اللہ نے طاقت و قوت مجھ کو عطا فرمائی. تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح استعمال کرے, ان نعمتوں کا ذکر کرے, ان نعمتوں کا اظہار صحیح طرح سے کرے. کیسے کرے؟ عبادت کر کے کرے. اللہ کی بندگی کرنا, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے نکلے نا تو ہمہ حق کو کبھی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے تو سارا وجود اس کا جو ہے, تو جب وہ نماز میں ہوتا ہے, جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ نماز میں ہوتا ہے. ایک ایک حصے سے اللہ کی بندگی کا حق ادا ہوتا ہے, ایک ایک حصے سے جو ہے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے, ایک ایک ہڈی سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. ورنہ اس کے بعد فرمایا وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. انسان غور بھی کرے مفسد پر. اب یہاں مفسد سے مراد میں تصوف کی زبان میں بات کر رہا ہوں. فساد یعنی کہ وہ مادہ, جو مفسد مادہ جو انسان کے بدن سے نکلتا ہے. انسان غور کرے ایک طرف ان نعمتوں کے اوپر جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی, آنکھ, کان, ناک, دل, زبان وغیرہ, یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن دوسری طرف جب انسان اس پر غور کرے تو ان سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں, ان سے فساد نکلتا ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. آنکھ سے اس کی میل نکلتا ہے, کان, ناک سے اس کے میل نکلتا ہے, اس کے وجود سے, اس کے بدن سے گندا بدبودار پسینہ نکلتا ہے, اس کے جسم سے نیچے کے مقام سے پیشاب و پاخانہ نکلتا ہے. تو یہ فاسد مادے نکلتے ہیں. انسان غور کر ان فاسد چیزوں کے اوپر کہ تو اسے کس طرح سے روک سکتا ہے. ایک تو یہ ظاہری فساد ہو گیا, اور دوسرا باطنی فساد کہ جو تو اس سے غلط کام کرتا ہے, آنکھوں سے, دل, دماغ, کان سے جو حرام کی طرف تو رغبت کرتا ہے, یہ دوسرا فساد ہے. تو دیکھ ان ایسے جو لوگ صرف دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ویسے فساد میں پڑ جاتے ہیں. جس کو بس کھانا چاہیے ایک سے ایک, یہ ذائقہ وہ ذائقہ, اور یہ شہوت کو پورا کرنا وہ کرنا, تو ایسے انسان کو آپ دیکھیں کہ اس کے جسم سے زیادہ فساد نکلتا ہے. زیادہ اس کے جسم سے ایک تو ظاہری فساد بھی نکلتا ہے اور باطنی فساد بھی نکلتا ہے. اس کے اعمال بھی پورے ہوتے ہیں اور اس کا جو ہے تو جسم سے بدبو بھی ویسی نکلتی ہے. آپ نے بکرے کو دیکھا ہے نا, بکرے کو, خصی بکرا کو دیکھیے گا کہ جس بکرے کو خصی کر دیا جاتا ہے اس میں سے بدبو نہیں آتی,
لیکن جو بکرا خصی نہیں کیا جاتا ہے، جو بکرا بکریوں کے ساتھ جا کر کے زیادہ میل کرتا ہے، اس کے بدن سے بدبو زیادہ آتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ نجاست کھاتا ہے، اس کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، جب شہوت ہوتی ہے تو وہ بکری کا پیشاب تک پی جاتا ہے، اور زیادہ کثرت جماع کی وجہ سے اس کے گوشت تک بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اے انسان تو غور کر، جب تو اپنے اندر شہوتوں کو زیادہ بڑھاوا دے گا، تو نفسانیت کو زیادہ بڑھاوا دے گا، تو تیرے اندر سے بھی ایسی بدبو آئے گی۔ بظاہر وہ محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ ایک انسان جو بدبو ہی میں رہتا ہو اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو انسان خوشبو میں رہتا ہو، جب وہ بدبو والے ماحول میں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا بدبو کیا ہوتا ہے۔ ہمارا تو پورا ماحول ہی بدبودار ہو چکا ہے، ہمارا پورا سماج بدبودار ہو چکا ہے۔ ہم سب لوگ جو ہے تو دنیا کے فیشن، دنیا کی محبت، دنیا کے حرص، طمع، لالچ اور دنیا کی شہوت میں ایسے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بدبو بھی نہیں آتی۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جب جھوٹ بولتے تھے تو سامنے والا فوراً جھوٹ پکڑ لیتا تھا، کیونکہ جھوٹ کی بدبو آتی، لیکن آج تو ہمارا ماحول ہی جھوٹا ہو چکا ہے، ہمارا سماج ہی جھوٹا ہو چکا ہے، عدل انصاف تو ہمارے ماحول سے اٹھ چکا ہے، عدل و احسان ختم ہو چکا ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ اور جب ضمیر مر جائے نا، مردے کو بدبو نہیں آتی، مردے کو بدبو نہیں آتی، مردے کے پاس کتنی بدبو رکھ دو اس کو آپ جو تو کدھر بھی گندگی میں لے جا کے ڈال دو، اس کو بدبو نہیں آئی۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، اس لیے ہمیں بدبو نہیں آتی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کا فساد کیا ہے، وہ ہم کو کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، رب کی نعمتوں کا چرچا کریں اور اس دنیا سے دور ہو تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکیں۔ یاد رکھو، جسم کی صفائی جو ہے تو صرف نہانے دھونے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو شہوتوں سے روک کر کے رکھنا، اس کو حرام سے روک کر کے رکھنا، اور اس کو زیادہ کھانے اور پینے سے روک کر کے رکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے کھانے پینے سے ہی ہمارے بدن میں طاقت آئی، اولیاء اللہ کو دیکھو بغیر کھائے پیے کتنی طاقت ہوتی۔ کیونکہ وہ لوگ عبادتوں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان کا بول و براز بھی نکلتا ہے تو اس سے بھی لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیا سبب ہے؟ کیوں؟ ان کے وجود ایسے تھے، ان کے جسم انہوں نے ایسے بنائے تھے، حلال کمائی کے ذریعے سے اور پاکیزہ اخلاق کے ذریعے سے شریعت پر عمل کر کے، کہ لوگ ان کے فضلات سے بھی جو ہے تو درس اور سبق حاصل کر لیا۔ آج تو ہماری اپنی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہماری اپنی خود کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آنے گفتگو کی غلطیوں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔